السلام علیکم ذیشان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم. ہم آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، سیاست پر بات کرتے ہیں، سماجیات پر بات کرتے ہیں اور مختلف پاکستان کے آزاد کشمیر کے معاملات کو ہم آشکار کر کے پردہ اسکرین پر آپ کے سامنے لاتے ہیں. آج ہم آپ کی ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کروا رہے ہیں جس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا اپنے تئیں بیڑا اٹھا رکھا ہے. وہ کس طریقے سے اٹھا رکھا ہے ہم انہی کی زبانی سنیں گے. ذیشان صاحب، آج آپ نے یہاں پر ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا جس میں پاکستان کا پھڑپھڑاتا جھنڈا بھی دیکھا گیا، جس میں پاکستان کی ہریالی، سرسبز و شاداب سڑکیں، روڈیں، سب کچھ آپ نے دکھایا. آپ کا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، آپ پہلے اس کے بارے میں بتائیے گا، ہم مزید آگے بات کریں گے. جی، یہ ہم نے آج اس کی پری لانچ کیا. یہ نیا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا سیڈر ہلز کے نام سے. $180 ملین کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے. یہ لوکیٹڈ ہے مین مری ایکسپریس وے پہ، جو ایسٹرن فرنٹیئر ہے اسلام آباد کی، وہ انڈر ڈیولپڈ ہے، مگر اصل میں سب سے بیوٹیفل فرنٹیئر جو ہے وہ ایسٹرن فرنٹیئر ہے، جو بارہ سے شروع ہو جاتی ہے. جو بارہ شروع ہوتی ہے، وہ مری کے لینڈسکیپس ہیں. بٹ بارہ کی وجہ سے وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوئے، بیکاز آپ کو بازار سے گزرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. میں خود آدھے گھنٹے سے 45 منٹ لگتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک زون اسلام آباد کا بلاک ہو گیا. اب یہ نیا 12 بائی پاس کمپلیٹ ہو گیا، ملٹی بلین پروجیکٹ ہے یہ. اس سے جو یہ بیلٹ ہے مری ایکسپریس وے کی، یہ ڈائریکٹلی مین لینڈ ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد سے کنیکٹ ہو گئی ہے 12 سے 14 منٹ کے اندر. تو میں لاسٹ منتھ اس پہ ڈرائیو کر کے آئے ہیں. بالکل شاندار پروجیکٹ، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی یہ پوری بیلٹ میرے خیال سے آنے والے سالوں کے اندر دس ول بی دا موسٹ پرائم بیلٹ آف اسلام آباد، بیکاز ویوز اینڈ فیل مری والی ہے، بٹ اصل میں آپ 10 منٹ ہیں فرام ایوری تھنگ آف ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد. ایسا ہی. اچھا، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے. اس سے قبل میں نے 2016 میں آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا. میں ایک چینل کے لیے اس وقت کام کرتا تھا. اس وقت آپ پوزیشن دے رہے تھے کہاں پر؟ گوادر کے اندر، آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد تسلسل سے آپ کی یہ کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا، ابھی اس سکرین سے آپ کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگ ڈی موٹیویٹڈ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن آپ جیسے نوجوان اگر وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آنکھوں دیکھا حال کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایز اے بزنس مین، ایز این انٹرپرینور، آپ کو ایک میڈیم ٹرم ویو لینا پڑتا ہے. تو آج میں نے جو ہم نے پریزنٹیشن کی ادھر، میں نے اس کے اندر کچھ شیئر کیا وہ ڈیٹا جو ہم دیکھتے ہیں ایز این آرگنائزیشن، جو ڈیٹا ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم نے 20 سال کا ہورائزن لیا پاکستان کا، 20 سال کے اندر آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے، آپ کی اکانومی کا سائز 350%. اور یہ ڈیٹا آپ نے لیا ہے انٹرنیشنلی کہاں سے؟ ورلڈ بینک سے. ورلڈ بینک کا ڈیٹا یہ. پاکستان جی ڈی پی ہیز گرون سنس 2002 to 2022 more than 350%. ٹھیک ہے، ویری گڈ سائن. ہیوج. اس کے علاوہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ گرون میرے خیال سے جو تھا فرام اباؤٹ 7 or 8 بلین، ٹھیک ہے نا، 20 year ٹائم ٹو 50 بلین، اوور 500% گروتھ. ٹھیک ہے، آپ کا جی ڈی پی پر کیپٹا وینٹ فرام سم تھنگ اراؤنڈ $650 پر کیپٹا ٹو $1,600 پر کیپٹا. آپ کا 7.5 ملین بندے تھے مڈل کلاس میں، جو چینج ہو گیا 30 ملین میں. اب وہ جب 30 ملین، جو 22.5 ملین بندے مڈل کلاس میں آئے ہیں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ مارکر کہ مڈل کلاس کا سائز کیا ہے. وہ جو مڈل کلاس میں تھے وہ پتہ کدھر تھے؟ بلو دا پاورٹی لائن. تو اس کا مطلب آپ نے 22.5 ملین بندہ ابو دا پاورٹی لائن سے مڈل کلاس میں لے کر آئے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ. ان باتوں پر ہمارے ملک میں توجہ نہیں دی جاتی. اگر سیاسی طور پہ جھگڑا کروا لیا جائے اس کو ریٹنگ ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ نے پاورٹی لیول سے لوگ اٹھا کے کہاں لائے ہیں، دیٹ از دا فیکٹ. 22 ملین پیپل ریزڈ آؤٹ آف پاورٹی. تو میرا یہ ہمارا تھا کہ دیکھیں، ایز اے بزنس وی ڈونٹ میک ڈیسیجنز بیسڈ آن ٹوڈیز سینٹیمنٹ. ہم ایک میڈیم ٹرم پرسپیکٹو لیتے ہیں کہ یار پچھلے 10 سال کا، پچھلے 20 سال کا کیا ٹریجیکٹری ہے، اس سے ہم میپ کریں گے کہ آگے 10-20 سال کی کیا ٹریجیکٹری ہے. ان دا مومنٹ امپیکٹ اسسمنٹ کے دوران اگر آپ اس کی کوئی، جیسے کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کو آپ دیکھ کر کے آگے پلاننگ کرتے ہیں، جب ہماری SWOT انالیسس ہوتی ہے، وی کانٹ لک کہ یار آج جو ہے وہ خبر میں کیا چل رہا ہے. نہیں، آپ کو یہ اس سے بزنس ڈیسیژن نہیں آپ لے سکتے. یہ آپ کو سائٹ پہ کر کے ریئل ڈیٹا اور فیکٹس پہ چلنا ہے. اینڈ میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں، جو ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں وہ ہماری ریسرچ ٹیم جو ہے، جو ہمارے اینالسٹ ہیں، وہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں جو آن لائن ہر جگہ اویلیبل ہے. آپ جائیں
گوگل کریں, ورلڈ بینک کے ویب سائٹ پہ جائیں, سو مینی ڈیٹا ویب سائٹس آر اویلیبل, وہاں جا کے اسٹڈی کریں, گوگل کریں پاکستان جی ڈی پی گروتھ 20 ایئرس, آپ جا کے دیکھیں کہاں سے کہاں ہے, پاورٹی ریڈکشن, جی ڈی پی پر کیپٹا, مینوفیکچرنگ, ایکسپورٹس, آپ جو بھی دیکھیں گے ٹریجیکٹری از اپ. ذیشان, آپ کے اس وقت پاکستان میں جاری تمام منصوبہ جات کی ورتھ کیا ہے؟ ٹوٹل ہمارے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جو جاری ہیں تقریباً $350 ملین کے, اور جو بھی آن لائن لے کر آئیں گے اگلے 12 مہینوں میں, جو خریدے ہوئے ہیں, جو پلاننگ میں ہیں, جو ڈیزائن میں ہیں, جو لانچ کریں گے that's another $150 ملین. ٹوٹل $150 ملین. ٹوٹل جو ہمارے $500 ملین سے اوپر کے پروجیکٹ پاکستان میں ہیں, اینڈ مینلی اب جو ہمارا فوکس ہے وہ ورٹیکل ہائی رائز ڈیولپمنٹ. تو دبئی میں آپ کا صرف آفس ہے یا وہاں پر پروجیکٹس بھی ہیں؟ دبئی میں بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. جی ہمارا جو کام پبلی میرا فرسٹ کام زندگی میں 2006 میں نے شروع کیا تھا, ریل اسٹیٹ کے اندر ہی کیا تھا. 17 سال ہو گئے دبئی کی اقتصاد گزاری سے پہلے. دبئی میں 16-17 سال ہو گئے. دبئی سے اسٹارٹ کیا تھا, اور ابھی بھی ہم ون آف دا ٹاپ 3 لارجسٹ پراپرٹی ایجنسیز ہے وہاں دبئی کے اندر. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا بالکل اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے کہ آپ کی اس تمام کارکردگی کو, آپ کے اس چلن کو, آپ کی اس روش فکر کو, پاکستان سے محبت کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آپ کو اپنا دست راست رکھا. کیا ڈیولپمنٹ تھی اس میں, کیا کیا آپ نے؟ اس کے اندر ایک آنرری رول مجھے ملا تھا, آنرری ایمبیسڈر ایٹ لارج آن انویسٹمنٹ. تو یہ کافی مطلب معاملے جو ہیں وہ کیا کہ مطلب پرائیویٹ ہوتے ہیں یا سیکرٹ ہوتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بٹ انورڈ انویسٹمنٹ تھی کافی ساری جن کے اوپر کام کیا. کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو لیٹ سے آئے ہوئے تھے, جو شروع ہو چکے تھے, بٹ کچھ میں رکاوٹیں تھیں تو ان کو آن لائن لائیو کرایا. کچھ نئے پروجیکٹس تھے, ان کے جو کچھ معاملات تھے ان کی اسسٹنس کی اس میں. اینڈ اوور آل ایک پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے الگ الگ انویسٹمنٹ گروپس کو پاکستان لے کر آئے ہیں. دس واز دا رول. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ذیشان شاہ موجود تھے جو ایک اوورسیز ہیں, جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی پیدائش یہاں پر برطانیہ میں ہوئی, لیکن یہ پاکستان کے اندر انہوں نے پڑھنے کے بعد یہاں پر آئے, اور اس وقت پاکستان جا کر کے بہترین بزنس کر رہے ہیں, یہاں سے انویسٹمنٹ لے کر کے پاکستان جاتے ہیں. انہی نوجوانوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. اگر اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود رہیں گی, ہمارا ملک یقیناً ترقی کے بام عروج تک پہنچے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.